بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عدیل احمد آزاد ہے۔ ایک نئے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے متحدہ عرب امارات کے صدر الشیخ خلیفہ بن زائد آل نہیان کی وفات کے حوالے سے۔ بہت بڑے انسان تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ آپ اگر ان کی زندگی کا مشاہدہ کریں، کچھ لوگ ایک تصویر ان کی قبر کی کچی قبر ہے، ایک چھوٹی سی جگہ میں بنی ہوئی ہے، دوسری طرف برج خلیفہ کی تصویر کو لگا کر وائرل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہے تصویر اور یہ ہے زندگی۔ یقیناً ایسا ہی ہے، ہر انسان کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے، لیکن کچھ کام ہوتے ہیں۔ ہم نے بھی اسی دنیا میں، ہم سے پہلے ہزاروں سال سے یہ دنیا قائم ہے اور نہ جانے ہمارے بعد کتنے برس اس دنیا نے باقی رہنا ہے، ہم نے بھی ایسے ہی چلے جانا ہے۔ لیکن کچھ لوگ کام کر کے جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنا نام چھوڑ کے جاتے ہیں۔ کوئی محدث بنتے ہیں، کوئی عالم بنتے ہیں، کوئی قاری بنتے ہیں، کوئی حاکم بنتے ہیں، کوئی اچھے ایڈمنسٹریٹر بنتے ہیں، کوئی غازی بنتے ہیں، کوئی مجاہد بنتے ہیں، کوئی ٹیچر بنتے ہیں، کوئی معلم بنتے ہیں۔ تو دنیا اسی طرح ہے، کچھ لوگ اپنا نام چھوڑ کے جاتے ہیں، چور، ڈاکو، چکے، گندے حکمران، گندے لوگ یہ بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور سب کی قبریں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ لیکن ایک زندگی میں عبرت بھی ہوتی ہے، اور یقیناً یہاں پر بعض لوگ آخرت کے بارے میں، دنیا کی بے بذاتی کے بارے میں، دنیا کی بے وقعتی کے بارے میں، اس کے عارضی پن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ہم بھی اس پر تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ شخص کتنا بڑا تھا، اس کے کام کتنے بڑے تھے۔ 1948 میں الشیخ خلیفہ پیدا ہوئے، 1969 میں دبئی کے ولی عہد بنے، بعد میں کمانڈر ان چیف آف آرمی سٹاف بن گئے، اپنے بھائیوں کے قریب رہے، اپنے پہلے والد کے قریب رہے، اور اپنے معاشرے کے قریب رہے، اپنی قوم کے قریب رہے، اور ایک بہت بڑا معاشی انقلاب جو عرب کے بادیہ نشینوں میں آیا، صحرا نشینوں میں آیا، کہ کس طرح انہوں نے دنیا کے خوبصورت شہر بسائے، دنیا کی خوبصورت ریاستیں بنائیں، دنیا کا شاندار آرکیٹیکچر وہاں پر لے کے آئے، دنیا کی بڑی معیشت وہاں پر بن گئی، اور صحرا کے اندر، بالکل جنگل بیابانوں کے اندر، دبئی میں اتنے بڑے بڑے محلات، اتنی شاندار عمارتیں، برج خلیفہ اور اس طرز کی بڑے بڑے جو ہے وہ برج وہاں پر قائم ہوئے، عمارتیں بنی، دنیا کی معیشتیں آئیں، دنیا کے دفاتر وہاں پر قائم ہوئے، دنیا کا سب سے زیادہ سرمایہ وہاں پر آ گیا۔ تو یہ کیسے آیا، اس کو کون لے کے آئے، اس کے پیچھے کون سے نام ہیں؟ جب آپ ان ناموں کو تلاش کریں گے تو ان میں الشیخ خلیفہ کا ایک نام ملے گا۔ اور جب ان کی وفات ہوئی تو اس موقع پر جو نئے صدر بنے ہیں محمد بن زائد آل نہیان، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، کہا فقدت الامارات ابنها البار وقائد۔ متحدہ عرب امارات نے اپنے بہت مہنگے عظیم الشان بیٹے کو کھو دیا ہے، اور ایک عظیم الشان قائد کو کھو دیا ہے۔ الشیخ خلیفہ کی وفات کے بعد پوری دنیا سے اظہار تعزیت ہو رہا ہے۔ میں نے پہلی بار دیکھا ہے سعودی کیبنٹ کے 10 سے زیادہ وزراء جو ہے وہ پہنچے UAE میں، انہوں نے اظہار تعزیت کیا، اور پاکستان کے وزیر اعظم جناب میاں شہباز شریف صاحب آج وہاں پر پہنچے ہیں، دنیا بھر کے حکمران آئے ہیں، السیسی آئے مصر کے صدر، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے لوگ آئے۔ اور اس موقع پر میں نے دیکھا جو خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا، گو کہ وہ اس وقت ہسپتال میں تھے، آج وہ ہسپتال سے گھر گئے ہیں، اس سے پہلے وہ ہسپتال میں رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو پچھلے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ وہ بیمار تھے، اور جو ملک فیصل ہاسپٹل ہے جدہ میں، وہاں پر ان کا علاج ہو رہا تھا۔ بڑی آنت اور کچھ دل کی شریانوں کا ان کا علاج ہوا کرتا ہے، ہر سال انہیں تھوڑی سی اس میں عارضہ لاحق ہوتا ہے، تو وہ وہاں پر موجود تھے، وہیں سے انہوں نے ٹویٹ کیا اور اپنے نمائندوں سے کروایا، اور انہوں نے لکھا کہ ہم نے اپنا بھائی اور قوم کا خادم کھو دیا ہے۔ یقیناً ایسا ہے، عرب نے جو انقلاب آیا وہ بہت بڑا انقلاب، معاشی انقلاب اور دفاعی انقلاب اور خود انحصاری کا انقلاب، امریکہ یا دیگر ممالک کے چنگل سے نکلنے کا انقلاب اور اپنے آپ کو کھڑا کرنے کا انقلاب جو ہے وہ عربوں میں آیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے سب سے پہلے آیا ہے، انہوں نے معاشی طور پر اپنے آپ کو بہت زیادہ سٹرونگ کیا ہے۔ اس موقع پر ان کی وفات پر عرب لیگ کا جو پرچم ہے وہ سرنگوں رہا، دنیا بھر سے اظہار تعزیت کیا گیا ان کے ساتھ۔ مسجد الحرام میں فضیلت الشیخ یاسر دوسری صاحب حفظہ اللہ نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی، اور مسجد نبوی میں بھی ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی گئی،
اور اس کے بعد جو ہے جو نئے صدر بنے ہیں وہاں کے UAE کے محمد بن زائد آل نہیان کو پاکستان کی طرف سے بھی سعودی عرب کی طرف سے بھی خادم الحرمین الشریفین اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے بھی جو ہے وہ مبارکباد پیش کی گئی۔ اب جب کہ ہم اس قبر والی تصویر کی بات کرتے ہیں، پہلی بات تو اس قبر کو دیکھنا چاہیے اور عربوں کا عقیدہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف وہ اگر بنانے پہ آئیں تو برج خلیفہ بنا لیتے ہیں، ایک طرف اگر وہ بنانے پہ آئیں تو ریگستان میں، صحرا میں، لک و دک جو ہے وہ بالکل جنگل بیابان میں دنیا کا پرکشش ترین شہر بسا سکتے ہیں۔ ایک طرف چاہیں تو وہ دنیا کی سب سے بڑی معیشتیں، سب سے شاندار آرکیٹیکچر کو اپنے ملکوں میں لا کے جو ہے وہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر ایسی ہی ہونی چاہیے، کچی ہونی چاہیے، پست ہونی چاہیے، اور ایک عبرت کے طور پر ہی ایک قبر کو لیا جا سکتا ہے، جو کہ دنیا لے رہی ہے اور دیکھ رہے ہیں، اور برج خلیفہ کی تصویر کو اور ان کی قبر کو جو ہے وہ ساتھ ملا کر دکھایا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پر تنہا الشیخ خلیفہ تنہا 18 ارب ڈالر کے مالک تھے۔ یہ اس شخص کی قبر ہے جو تنہا 18 ارب ڈالر کا مالک تھا۔ دنیا بھر میں، نیو یارک میں، واشنگٹن میں، کیلیفورنیا میں، ٹورانٹو میں، لندن میں، برمنگھم میں، پرتھ میں، دنیا کے مختلف خطوں میں، مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں میں 180 سے زیادہ تجارتی مراکز اس شخص کے چلتے تھے جس کی یہ قبر ہے، اور جو ہے دنیا کے 25 با اثر ترین اشخاص میں، 25 با اثر ترین لوگوں میں الشیخ خلیفہ کا نام آتا تھا۔ اب گنے دنیا کے 8 ارب انسانوں میں، 200 سے زائد ملکوں میں، ہر ملک کے بادشاہ ہیں، وزراء ہیں، عمراء ہیں، حکمران ہیں، وزراء اعظم ہیں، صدور ہیں، 50 60 100 لوگوں کی کیبنٹ ہے، اور کتنے مالدار دنیا میں لوگ موجود ہوں گے۔ ان میں سے 25 با اثر ترین اشخاص میں سے ایک شخص تھا الشیخ خلیفہ، جس کی یہ قبر ہے جو دنیا سے خالی ہاتھ گیا ہے۔ اب اس قبر میں وہ موجود ہیں، ان کی نیکیاں ہوں گی، ان کی بنائی ہوئی مساجد ہوں گی، لگائے ہوئے کنویں ہوں گے، بسائے گئے گھر ہوں گے، دیے گئے تحائف ہوں گے، یتامہ کی دعائیں ہوں گی، بیوگان کی دعائیں ہوں گی، دنیا بھر کے جن کے ساتھ ان کے جو ہے محبت والے، احسان والے، اعطاء والے، عطیہ والے تعلقات ہوں گے، وہ یقیناً اس قبر میں ساتھ لے کے گئے ہوں گے۔ لیکن دنیا سے 18 ارب ڈالر کا مالک $1 بھی اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکا۔ 170-80 سے زیادہ تجارتی مراکز کا آدمی کوئی ایک چیز بھی اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکا۔ یہ دنیا کی بے بذاتی ہے، دنیا کی بے یقینی ہے۔ اور دوسری طرف یہ وہی شخص ہے، مجھے جب ان عربوں کو میں دیکھتا ہوں، یا شیخ خلیفہ کو دیکھتا ہوں، یا محمد بن راشد المختوم کو دیکھتا ہوں، یا ان کے والد یا ان کے دیگر بھائیوں کو دیکھتا ہوں، کس طرح انہوں نے ریگستانوں میں، صحراؤں میں، بادیہ نشینوں کو، صحرا نشینوں کو اتنی بڑی بڑی عمارتوں کا مالک بنا دیا ہے۔ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے کہ انتر الحفاة العراة یتطاولون فی البنیان، ایک وقت آئے گا کہ آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو لوگ لک و دک صحرا میں ننگے پاؤں ہوں گے، بکریوں کے چروائے ہوں گے، لیکن ایسی عمارتیں بنا دیں گے، ایسی شاندار عمارتیں کھڑی کر دیں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عرب کے ریگستانوں میں ایسے شہر بسا لیے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئیاں یا وہ ارشادات عالیہ مقدسہ مطہرہ جو ہیں وہ ہمارے سامنے آج پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج کا جو عرب ہے، یا متحدہ عرب امارات ہے، سعودی عرب ہے، یا کویت کے لوگ ہیں، یا بحرین کے حکمران ہیں، ان کو میں نے قریب سے مشاہدہ کیا ہے۔ اللہ نے انہیں بے شمار عطا کیا ہے، اور انہوں نے اللہ کے انسانوں پر، اللہ کے بندوں پر، مسلمانوں پر بے شمار خرچ بھی کیا ہے۔ مساجد بنائیں، یتامہ کا خیال رکھا، انسانیت کا خیال رکھا۔ میں نے کسی ویلاگ میں پہلے بتایا تھا، افریقہ کے ان ممالک کو میں جانتا ہوں رمضان میں، جن میں مسلمان بھی بہت کم تھے، وہاں اقوام متحدہ کے مشنز نہیں پہنچے، انسانی حقوق کی تنظیمیں نہیں پہنچی، لیکن ان عربوں کی طرف
سے کھجوریں بھی لوگ لے کر گئے، پانی بھی لے کر گئے، کھانا بھی لے کر گئے، اور لوگوں تک پہنچی چیزیں اور ان کے شکریہ کے میسیجز بھی آئے۔ تو یہ قبر میں جو برج خلیفہ کا مالک یا UAE کا سابق صدر لیٹا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو جو کچھ ان سے غلطیاں ہوئیں انہیں معاف فرمائے، ہمیں معاف فرمائے، اور ہم سب کا آخرت کا معاملہ بہترین فرمائے۔ ایک کامیاب انسان تھے، اپنے تئیں ایک بہت کامیاب انسان تھے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس ہزاروں لاکھوں سال کی دنیا میں نہ جانے اور کتنے سال آنے ہیں اور کتنے گزر گئے ہیں، ہمارے 50 60 70 سال شاید ہیں یا یہ بھی نہیں ہیں، تو اس میں کم از کم اچھا نام پیدا کرنا چاہیے، اچھا کام پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی موت اور اچھی زندگی عطا فرمائے، اور شیخ خلیفہ کو جنت میں بلند درجہ عطا فرمائے، ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے، اور ان کے نائبین کو، ان کے بعد آنے والے لوگوں کو اسی طرح انسانیت، اسلام اور اپنی قوم اور پوری دنیا کے لوگوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔